ملکہ خان صاحب نظر نہیں آ رہے. وہ کھڑے ہیں سر. کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کے رائٹ. یہ وہ ثانی وہ ہے سر. ٹھیک ہے. میں نے کہا نظر نہیں آ رہے ہیں آپ ادھر سے سب. شیرازی صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. شیرازی صاحب شیرازی صاحب وہ شیرازی صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے. مجھے نہیں نظر آ رہے. کدھر ہے شیرازی صاحب؟ اس کے دفتر کے سامنے پہلا اٹیک ہوا تھا. وٹنس ہو نا. وٹنس آپ سے عمر صاحب بات کریں. جب بھی آپ تیار ہو بتائیے گا جی. ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہاں پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ٹیم آپ سے مخاطب ہے. ہماری یہ پریس کانفرنس ہے اور میں میڈیا کی خواتین و حضرات آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ آئے ہیں. کل شام تقریباً 5:30 بجے میرے نہایت ہی عزیز ساتھی ہمارے سینٹرل پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب جو کہ ایک سینئر لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ایک نجی نیوز چینل GNN میں انٹرویو کر کے وہ باہر آئے اور ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ قاتلانہ حملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا. ایک دن پہلے بھی ہوا اور اس کو جس طرح بھی ہوا وہ خود بھی رؤوف حسن صاحب آپ کو بتائیں گے. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوچ نہیں کی کیونکہ میں ناراض ہو رہا تھا کہ آپ کو فل فور وہ بھی رپورٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ بچ بچاؤ پرسوں ہو گیا. پر کل جو قاتلانہ حملہ ہوا اور جس کی ویڈیو فوٹیجز آپ نے دیکھی, یہ رب العزت نے رؤوف حسن صاحب کو ایک دوسری زندگی دی ہے. جنہوں نے مارنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. ایک بلیڈ اٹیک یہ اشارہ کاٹنے کی تھی. دوسرا آپ نے ان کے چہرے پہ یا آپ وہ کٹ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے, وہ ایک چھری نما اور شارپ ایجڈ ویپن جس کو کہتے ہیں, تیز دھار والے آلہ کے ساتھ ان کا پورا یہ سائڈ جو ہے وہ انہوں نے چیر ڈالی. اور یہاں پہ آپ ساتھیوں کو یہ میں بتانا چلوں اور یہاں پہ آپ کے ساتھی جو ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں خاندانوں میں یا باقی بھی, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا نرو سسٹم ادھر سے ہوتا ہے اور خدا نخواستہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اس کے بعد جس بہادری کے ساتھ میرے بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب نے ساری چیز کو ٹیکل کیا, رات تک پیمز میں جا کے رپورٹ درج کرانا, میڈیکل لیگل رپورٹ ہوئی اور FIR کے لیے پولیس آئی. یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین و حضرات. جو میں نے آپ کو حادثہ بتایا وہ ہو گیا, پر ایشو جب آتا ہے جس کے اوپر پھر ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, جس کے اوپر پھر ہم لوگ کہتے ہیں, جس کے اوپر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں, اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ خلا میں تو باقی میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سرنگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا, کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں, ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا, وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. اچھا, یہاں پہ میں 2 پوائنٹس ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 حملہ آور تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے. پروسیکیوشن نے وہ شواہد ادھر ادھر کر دیے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ شواہد وہ موجود تھے, فورنزک کے پاس موجود تھے, اور ان کو بری کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر
بہت بڑا کالا دھبا ہے. وہ ویڈیو موجود ہیں, وہ بندہ موجود ہے, سارے شواہد ہیں, وہ فورنزک آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں, پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے. اور آخری پوائنٹ میری طرف سے, پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے, پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں. کل پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر آپ کے لبوں پہ آپ کی زبان پہ تالا لگانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ بات کر لینے دیں. دیکھیں جو بنیادی بات ہے, جس طرح عمر ایوب خان نے کہا کہ کافی کچھ کہہ دیا. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں. پچھلے 2 سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری آوازوں کے ساتھ میڈیا کی آواز کو بھی مزل کیا گیا ہے, اور میڈیا بھی شاید وہ سب کچھ نہیں لکھ سکا, وہ سب کچھ نہیں بول سکا جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہوں گے یا لکھنا چاہتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے ساتھ. خان صاحب نظر نہیں آ رہے, کدھر کھڑے ہیں؟ میں نے کہا نظر نہیں آ رہے ہیں آپ ادھر سے. شیرازی صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. شیرازی صاحب شیرازی صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے, مجھے نہیں نظر آ رہے. کدھر ہے شیرازی صاحب؟ اس کے دفتر کے سامنے پہلا اٹیک ہوا تھا. وٹنس ہو نا, وٹنس. آپ سے عمر صاحب بات کریں. جب بھی آپ تیار ہو بتائیے گا. جی ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہاں پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ٹیم آپ سے مخاطب ہے. ہماری یہ پریس کانفرنس ہے اور میں میڈیا کی خواتین و حضرات آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ آئے ہیں. کل شام تقریباً 5:30 بجے میرے نہایت ہی عزیز ساتھی ہمارے سینٹرل پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب, جو کہ ایک سینئر لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ایک نجی نیوز چینل GNN میں انٹرویو کر کے وہ باہر آئے اور ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ قاتلانہ حملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, ایک دن پہلے بھی ہوا اور اس کو جس طرح بھی ہوا وہ خود بھی رؤوف حسن صاحب آپ کو بتائیں گے. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوچ نہیں کی, وہ کہ میں ناراض ہو رہا تھا کہ آپ کو فل فور وہ بھی رپورٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ بچ بچاؤ پرسوں ہو گیا, پر کل جو قاتلانہ حملہ ہوا اور جس کی ویڈیو فوٹیجز آپ نے دیکھی, یہ رب العزت نے رؤوف حسن صاحب کو ایک دوسری زندگی دی ہے. جنہوں نے مارنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. ایک بلیڈ اٹیک, یہ اشارہ کاٹنے کی تھی. دوسرا آپ نے ان کے چہرے پہ یا آپ وہ کٹ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے, وہ ایک چھری نما اور شارپ ایجڈ ویپن جس کو کہتے ہیں, تیز دھار والے آلہ کے ساتھ ان کا پورا یہ سائڈ جو ہے وہ انہوں نے چیر ڈالی. اور یہاں پہ آپ ساتھیوں کو یہ میں بتانا چلوں, اور یہاں پہ آپ کے ساتھی جو ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں خاندانوں میں یا باقی بھی, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا نرو سسٹم ادھر سے ہوتا ہے اور خدا نخواستہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اس کے بعد جس بہادری کے ساتھ میرے بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب نے ساری چیز کو ٹیکل کیا, رات تک پیمز میں جا کے رپورٹ درج کرانا, میڈیکل لیگل رپورٹ ہوئی اور FIR کے لیے پولیس آئی. یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین و حضرات. جو میں نے آپ کو حادثہ بتایا وہ ہو گیا, پر ایشو جب آتا ہے
جس کے اوپر پھر ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں